شاہدہ کو آج بھی یاد ہے، اس وقت اس کی عمر کوئی 10-12 سال ہوگی۔ اسکول میں اچانک اس کے پیٹ میں بہت زور کا درد ہونے لگا۔ وہ درد سے جھک کر وہیں بیٹھ گئی۔ چھٹی ہوئی تو بستہ اٹھا کر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے اسکول کے کچھ لڑکے اور لڑکیاں ہنس رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پیچھے ایسا کیا لگ گیا جسے دیکھ کر سب ہنس رہے ہیں۔ شاہدہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی۔ یہ کیا؟ اس کی پوری وردی سرخ رنگ سے بھیگی ہوئی تھی۔ اسے کہیں چوٹ بھی نہیں لگی تھی۔ پھر اتنا خون کہاں سے آیا؟ وہ گھبرائی ہوئی تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ پیٹ کا درد ابھی تک ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی۔ وہاں دادی بھی بیٹھی تھیں۔ اس نے کہا، اماں دیکھو میری وردی کو کیا ہو گیا ہے اور پیٹ میں بھی بہت درد ہے۔ اس کی بات سن کر ماں ہنسنے لگی اور بولی، کچھ نہیں، جا کر باتھ روم میں کپڑے بدل لو اور خیال رکھنا وہاں اللہ کے لیے رکھے ہوئے کپڑے کو ہاتھ نہ لگانا، وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی دادا نے غصے سے حکم دیا۔ شاہدہ معصومیت سے پوچھا، دادی صبح تو میں نے ہی وہ کپڑے دھوئے تھے، اب میرے چھونے سے وہ ناپاک کیسے ہو جائیں گے؟ دادی نے آنکھیں گھما کر کہا، جتنا کہا ہے چپ چاپ کرو، زیادہ زبان چلانے لگی ہو۔ شاہدہ روتی ہوئی باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ جب اس نے کپڑے بدلے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پوری اسکرٹ خون سے بھری ہوئی تھی مگر جسم پر کہیں زخم کا نشان نہ تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ ماں نے پرانے کپڑے کی طرف ایک پٹی اس کے ہاتھوں میں تھما دی اور کہا، یہ پہن لو۔ شاہدہ حیران تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر جیسا کہا گیا ویسا ہی اس نے کر لیا۔ پھر دادی نے سخت لہجے میں کہا، اور ہاں، 4-5 دن تک تم اسکول نہیں جاؤ گی، نہ کچن میں قدم رکھنا اور نہ ہی عبادت کی جگہ کے پاس جانا۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں رہنا، جب میں کہوں گی تب ہی باہر نکلنا، اور نہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ شاہدہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا آخر ہو رہا ہے۔ کوئی اسے سچ بھی نہیں بتا رہا تھا اور اس کے دل میں خوف اور سوال دونوں ایک ساتھ جنم لے رہے تھے۔ ہر بات پر اسے روک ٹوک کی جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ پیٹ کا درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا اور جسم بھی ٹوٹا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کب نیند آ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ صبح ماں نے جلدی جگا دیا اور کہا کہ وہ کپڑا باہر جھاڑی میں پھینکاؤ اور اسی طرح کے کپڑے کی ایک اور پٹی پہننے کو دے دی۔ شاہدہ نے گھبرا کر پوچھا، اماں یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ کیا پیٹ میں کوئی زخم ہو گیا ہے؟ ماں نے بات ٹال دیا اور کہا، کچھ نہیں، بازار میں کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اس لیے پیٹ خراب ہو گیا ہے، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح اس کی سہیلی اسکول لے جانے آئی تو ماں نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ شاہدہ بیمار ہے۔ یہ سلسلہ 4 دن تک چلتا رہا۔ پھر درد کم ہو گیا اور خون آنا بند ہو گیا۔ اگلے دن شاہدہ پہلے کی طرح اسکول چلی گئی۔ سہیلیوں نے اسے گھیر لیا اور پوچھا، تم اسکول کیوں نہیں آ رہی تھیں؟ بیمار تھیں کیا؟ شاہدہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کلاس روم میں جا کر بیٹھ گئی، مگر اس کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ یہ بات بھول گئی، لیکن قریب 1 مہینے بعد پھر وہی حال ہو گیا۔ اس بار اس نے کچھ غلط بھی نہیں کھایا تھا، پھر بھی پیٹ میں درد اور خون آنے لگا۔ شاہدہ گھبرا گئی اور گھر آ کر ماں سے پوچھا، اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے نرمی سے سمجھایا، بیٹی اب تم بڑی ہو رہی ہو اور مہینے چند دن ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پچھلے مہینے ہوا تھا، ویسے ہی رہنا۔ شاہدہ کو یاد آیا کہ اس کی ماں بھی ہر مہینے چند دن بیمار سی رہتی تھی، نہ عبادت کرتی تھی اور نہ کچن میں جاتی تھی۔ ان دونوں دادی ہی کھانا بناتی تھی۔ اسکول مکمل کرنے کے بعد شاہدہ پڑھنے کے لیے شہر گئی اور ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اب اسے ان دنوں کی حقیقت کچھ کچھ سامنے آنے لگی تھی۔ ہاسٹل میں پھر وہی مسئلہ ہوا تو وہ ماں کے بتائے ہوئے طریقے سے کپڑے کی پٹی استعمال کرنے لگی۔ اچانک اس کی روم میٹ شائستہ نے کہا، ارے یہ کیا کر رہی ہو، یہ لو اسے استعمال کرو۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔
شاہدہ نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے پہلی بار ایسا پیکٹ دیکھا تھا۔ شائستہ ہنس کر بولی یہی تو ہے جو تم کپڑے کی جگہ استعمال کر رہی ہو۔ مگر شاہدہ نے معصومیت سے کہا جب کپڑے سے کام چل جاتا ہے تو پیسے کیوں خرچ کریں؟ شائستہ نے سمجھایا کپڑے سے انفیکشن ہو سکتا ہے اور وہ صحیح طرح سوکھتا بھی نہیں۔ زیادہ سوالات مت کرو۔ آج شاہدہ کو بہت سکون ملا، جو سکون اسے کپڑے کی پٹی سے کبھی نہیں ملا تھا۔ پھر اس نے شائستہ سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ان دنوں لڑکیوں کو عبادت کی جگہ یا کچن میں کیوں نہیں جانے دیا جاتا اور اسکول بھی جانے سے روکا جاتا ہے؟ کیا لڑکیاں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ شائستہ یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی یہ سب پرانی سوچ ہے، یہ جسم کا قدرتی عمل ہے، اتنا ہی ضروری جتنا سانس لینا، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں الگ بناتی ہے، ہم نئی زندگی کو جنم دے سکتی ہے۔ اصل میں ان دنوں جسم کو زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے، شاید اسی لیے لوگوں نے اسے پاکیزگی سے جوڑ دیا تاکہ لڑکی کو آرام ملے۔ یہ سب سن کر شاہدہ کی تجسس اور بڑھ گئی۔ اس نے پوچھا آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ شائستہ نے سمجھانا شروع کیا کہ اکثر عورتیں ان دنوں کی تکلیف سے پریشان رہتی ہیں مگر لاعلمی اور شرم کی وجہ سے چپ چاپ سہتی رہتی ہیں۔ جب لڑکی کے جسم بالغ ہو کر حمل کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس میں ہارمونز کی تبدیلی آتی ہے، اور انہی تبدیلیوں میں سے ایک یہ عمل ہے۔ ہر مہینے رحم میں ایک تہ بنتی ہے جو خون اور توبت سے بننی ہوتی ہے۔ اگر حمل نہ ٹھہرے تو یہی تہ بچے کو غذا دیتی ہے، اور اگر ٹھہر جائے تو وہ تہ خون کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، اسی وجہ سے خون آتا ہے۔ یہ جان کر شاہدہ کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا اور ایک نئی سمجھ بھی، کیونکہ اسے پہلی بار اپنے جسم کے راز کا علم ہوا تھا، مگر وہ ابھی نہیں جانتی تھی کہ یہی حقیقت آگے چل کر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ خون آنے کے اس عمل کو پیریڈز، ماہواری یا حیض کہا جاتا تھا۔ ماہواری کے دنوں کی گنتی خون آنے کے پہلے دن سے کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ہارمونز کے نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ عمل عموماً ہر مہینے 28 سے 32 دن کے وقفے سے ہوتا ہے۔ یہی پیریڈز ہم لڑکیوں کو مکمل طور عورت بناتے ہیں۔ شائستہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنی باتیں شاہدہ کے دماغ میں اچھی طرح بٹھا دیں۔ شاہدہ کو بھی اب سب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا اچھا پھر اتنا درد کیوں ہوتا ہے؟ شائستہ نے بتایا اصل میں جب بچہ دانی کی اندرونی تہہ جھڑ جاتی ہے تو اس سے درد ہوتا ہے۔ پیریڈز کے دوران پیٹ کے نچلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے، کسی کو ہلکا درد ہوتا ہے جو آتا جاتا رہتا ہے اور کسی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ درد کبھی چند دن پہلے شروع ہو جاتا ہے اور کبھی بالکل شروع ہونے سے پہلے۔ جب خون آنا کم ہو جاتا ہے تو درد بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس آرام ضروری ہے، شاہدہ نے اور کہا شاید تم ٹھیک کہتی ہو، میں اس بار گھر جا کر اماں اور دادی کو اس بارے میں اچھی طرح سمجھاؤں گی، اور اماں کے لیے بازار سے اچھے پیڈ بھی لے کر جاؤں گی۔ کپڑے سے تو انفیکشن ہو جاتا ہے نا؟ شاہدہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی جا کر سب کو سمجھا دے گی۔ اگلے مہینے اس سے پھر وہی مسئلہ ہوا، مگر اسی بار شائستہ چھٹیوں میں گھر گئی ہوئی تھی۔ شاہدہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے شہر کی سڑکوں پر بڑے بڑے بورڈوں پر پیڈ کے اشتہار تو دیکھے تھے، مگر دکان پر جا کر خریدنے میں بہت شرم آ رہی تھی۔ بڑی ہمت کر کے وہ ایک دکان پر گئی، وہاں طرح طرح کے پیڈر رکھے ہوئے تھے، مگر کاؤنٹر پر مرد بیٹھا تھا، اسے مانگنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کئی دکانیں گھومنے کے بعد آخرکار اسے ایک لیڈیز سٹور ملا جہاں کاؤنٹر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ شاہدہ نے بہت جھجکتے ہوئے پیڈ کے پیکٹ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا مجھے یہ والا چاہیے۔ لڑکی نے ہاں کہہ کر پیکٹ پہلے اخبار میں لپٹا، پھر کالے رنگ کی تھیلی میں ڈال کر ایسے دیا جیسے کوئی چھپی ہوئی چیز ہو۔ شاہدہ کو یوں لگا جیسے وہ کوئی چوری کا سامان خرید رہی ہو۔ وہ چپ چاپ تھیلی پرس میں ڈال کر تیزی سے ہاسٹل واپس آ گئی۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کتنی مشکل ہے ہماری زندگی، ہر مہینے
درد اور تکلیف سہنی پڑتی ہے اور پیٹ بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ لڑکے ہمیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم کوئی غلط چیز خرید رہے ہوں۔ ہاسٹل پہنچ کر شاہدہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل کر کے آئی ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔